گفتن حاضرین مجلس بانیان مجلس معاملین مجلس مرحومین بالخصوص جناب مرحومین ایسال ثواب وسط مجلس اعضاء بلاخص مرحوم مغفور سید آغا حسین انہوں نے والدین مرحومین سید کرم حسین شاہ مرحوم اس خانوادہ دے حاضرین دے اس نگری دے تمام مرحومین دی بلندی درجات وسط سورہ فاتحہ تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بالثواب ما قرئ من القرآن إلى أرواح جميع المؤمنين المرحومين لا سيما المرحومين المخصوصين والمخصوصات بحق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وآل محمد ان دوائیں قبولیت واسطے بلندتر صلوات شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ الذی نورا قلوبنا بولایت آل محمد صلوات الحمد للہ الذی نورا قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين والصلاة والسلام على وزيري وخليفتي وابن أمي ووارث علمه وناصر دینه ومنفذ شریعته ومربج احکامه ومنجز وعده وحافظ سره علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین ولعنۃ اللہ علی أعدائهم ومعانديهم ومبغضيهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه وأفضل إرشاد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا برادران ایمانی احباب بیت انتہائی محترم معزز سامعین چونکہ جس ہستی دے نسبت نال
آج دی دن دی یہ صفحہ ادا ہے آسمان ولایت دا چھواں چند اور شریعت محمدیہ اور دین اسلام دا حقیقی مبلغ و شارح کہ جس نے اس رنگ اپنے نانے دے دین دی تبلیغ فرمائیے کہ شریعت محمدیہ دا دوسرا نام ہی بن گیا فقہ جعفریہ۔ کو الگ نہیں، ڈھیر سارے لوگ سوال کر دیں جدا دین اسلام ہے اور شریعت محمدی ہے، پھر فقہ جعفریہ تو کیا مراد ہے؟ اسلام دی حقیقی تعبیر و تفسیر و تشریح جس ہستی نے بعد الپیغمبر یہ نہیں جو باقی آئمہ نے نہیں فرمائی۔ اصل وجہ یہ ہے کہ باقی آئمہ نو ایسا ماحول اور زمانہ دستیاب نہیں ہویا جیسا پنجویں اور چھویں آقا نو دستیاب ہے، چونکہ نہ دو آئمہ دا زمانہ ایسا ہے۔ بنو امیہ زوال پذیر ہے، بنو عباس دی آمد ہے، بنو امیہ کوئی ضرر واضح نہیں پہنچا رہے تاکہ ساڑھی یہ گردی ہوئی دیوار نو ایک اور ساڑھے واسطے زوال دا سبب نہ بن جائے، اگرچہ موقع ملے تا اس گھرانے نو نقصان پہنچا منے کوئی کمی نہیں چھوڑے دے، دکھ پہنچا منے۔ اور بنی عباس نے چونکہ محبت اہل بیت دا نعرہ لگا کے ہی حکومت آمن دی کوشش کی تھی، پھر پنجویں اور چھویں آقا نو ایسا زمانہ دستیاب ہوئے۔ بنو امیہ زوال پذیرن، بنو عباس دا آغاز ہے۔ بظاہر کوئی ظلم و تشدد، بظاہر کوئی دین مبین دی تبلیغی رکاوٹ چونکہ پیدا نہیں کر سکتے، پھر نہ دعا باپ بیٹے نو ایسا زمانہ ملے، شاگرد تیار فرمائے، کوئی 10,000 احادیث دا حافظ، کوئی 16,000 احادیث دا حافظ، کوئی 3,000 روایات دا راوی، 900 حلقے مسجد کوفہ درس حدیث پڑھ دے اور پڑھیں دے بیٹھیں، ہر قیدی زبان تے نام جعفر صادق، کہ زمانہ ایسا ملے کہ ان آئمہ دی طرفوں میراث اور علمی میراث توڑے اور میرے تک پہنچی تو یقیناً یہ ہستی جنہیں نام دی نسبت نال توڑا اور میرا تعارف آئیں سر فخر نال بلند کر کے دے حسن جعفری آئیں۔ اور یہ امام ایک میں چند روایات بجائے اس جو میں اپنے کو کوئی گفتگو کرا، امام دی زبان مبارک تو نکلے ہوئے چند جملے ہی جناب دی خدمت چرچ کرنا چاہنا، اگر ذہن آبادن تبلندر صلوات تلاوت۔ روایات مل دے توڑے اور میرے اس آقا دی ظاہری زندگی چند سال ہے، توڑے اور میرے اس امام دی ظاہری زندگی چند سال، اور روایات مل دے کہ 80 تو لے کے 83 ہجری تک دیا روایات ہیں، اور جدو دا میں واقعہ جناب دی خدمت چرچ کر رہے ہیں 3 سال یا زیادہ تو زیادہ 6 سال ظاہری حیات مبارکہ ہے توڑے اور میرے 6ویں امام دی۔ اگر 80 ہجری میرے آقا دی ولادت ہے باسعادت ہوئے تو 6 سال، اور با اختلاف روایات 83 ہجری ہوئے تو پھر 3 سال۔ مسجد نبی میرے آقا اپنے بابا محمد باقر علیہ السلام دے درس شریک ہیں، ولید بن عبد الملک حاکم ہے، عمر بن عبدالعزیز گورنر مدینہ ہے۔ ولید بن عبد الملک نے مسجد نبوی دی توسیع دا حکم جاری کیتے کہ مسجد نبوی نو وسیع کیتا جائے، نمازی پورے نہیں آندے۔ اپنے حکومت دے دوران مسجد نبوی دے اس توسیعی منصوبے دا جائزہ لین واسطے ولید بن عبد الملک حاکم وقت گورنر مدینہ عمر بن عبدالعزیز نال جدہ وارد مسجد نبوی ہوئے
اس لئے مسند نبوت دا پنجواں وارث امام محمد باقر علیہ السلام اپنے شاگردانوں درس ارشاد فرما رہا۔ حضرت دی محفل میں قریب آ کے کھڑا ہویا، خلق عظیم دے مالک، کائنات تو اخلاق سکھاون والا گھرانہ، اخلاق انبیاء دے حقیقی ترجمان اور وارث، تورے اور میرے پنجویں آقا دی آمد دے رک گئے، خاموش ہوئے۔ حضرت نو سلام کیتا ہے، ولید نے سلام کران دے بعد آجائے، فرزند پیغمبر خاموش نہ ہو، میں جانا جو تسا اپنا درس جاری رکھو تاکہ میں تھوڑی دیر اسے مقام دے کھڑا ہو کے تھوڑا درس خود بھی شریک ہو کے سن لوں۔ اور میرے آقا نے اور نالے بھی پوچھے مولا تواڈے اس درس دا موضوع کیا ہے؟ اور میرے آقا نے جڑا جواب دیتے ہیں، بلکہ امام تو پہلے روایت دے لفظ عمر بن عبدالعزیز بولے، گورنر مدینہ، جو فرزند پیغمبر علم جغرافیہ تعلیم کا، میرے آقا علم جغرافیہ اپنے شاگردانوں پڑھا رہے ہیں۔ پھر خود ولید نے پوچھے، امام کو لو پوچھے، ما حاضل علم، فرزند پیغمبر کیا علم ہے جڑا تسی تعلیم فرما رہے ہو؟ وعدے میرے آقا نے جواب دیتا ہے، انہو علم یتحدث عن الارض والسماء والشمس والنجوم، فرمایا وہ علم ہے جڑا زمین دی ساخت، زمین دی خلقت، زمین دیاں خوبیاں، آسمان و زمین اور سورج چند اور ستارے دا علم میں محمد باقر اپنے شاگردانوں تعلیم جدہ امام کو یہ جملے سونے روایات ہی مل رہے، اترائے سال یا 6 سال دا بچہ اسے امام محمد باقر علیہ السلام نے قریب اسے محفلی تشریف فرمائے اور پوچھے ولید نے، من یکون هذا الصبی بین الرجال، یہ ڈھیر سارے علماء اور فضلاء یہ درس بیٹھے سن دیں، اس مشکل درس سے شرکت کرن والا یہ چند سال دا بچہ کون ہے؟ چند سال دا یہ معصوم بچہ کون ہے جڑا اتنا مشکل درس دے وچ شریک ہے؟ تو خود میرے امام تو پہلے عمر بن عبدالعزیز بولے، انہو جعفر بن محمد، اسی درس دیوان والے محمد باقر دا فرزند جعفر صادق، اسے مدرس دا بیٹا، اسے فرزند پیغمبر دا بیٹا اپنے بابا دے کول بیٹھ کے اگلا جملہ ولید نے پوچھے، حل ہوا قادر علی فہم الدرس، اتنا مشکل درس کیا ہے بچے ہی سمجھ دے؟ اور کیا استیاب کر رہے، کچھ حاصل کر رہے؟ کیا فہم و فراست چند سال دا بچہ اتنی رکھ رہے کہ اتنے مشکل درس سے شرکت کر کے کیا 13 سال یا 6 سال دا کم سے کیا یہ بھی اتنی اہلیت رکھ دے؟ اور فوراً فرمایا، انہو ازکا من یحضر درس الامام و اکثرہم سوالا، فرمایا یاد رکھ جتنے لوگ اس محفل جو بیٹھے انہا سارے تو زیادہ سمجھدہ بھی ہے اور اپنے دل و دماغ محفوظ رکھ دے، اور فقط سندہ نہیں بلکہ بچہ دوران درس ایسے سوال کر دے جیڑا درس جباہن والے واسطے فائدہ مند ہوندے۔ یہ تو کچھ فرمائیے جناب بھئی، اگر مقام عصمت اسا قائل ہے نا جو معصوم امام ہے، عالم علم لدنی ہے، کوئی غیر بھی ہوئے جیڑا عصمت امام دا قائل نہیں، عمر بن عبدالعزیز آخرے گواہی دے رہے کہ تو اس کم سن ہوئے کے پریشان نہ ہو، جتنا مشکل درس اے سمجھ رہے یا نہیں، سمجھ دے بھی ہے اور صرف سمجھ دے نہیں، دوران درس ایسے سوال کر دے کہ اس محفل شریک لوگانوں انہاں سوال دے امام دے جواب نال فائدہ پہنچے۔ ادھا کیا مطلب ہے کہ جتنے لوگ پنجویں آقا دے سامنے بیٹھے، پنجویں دے بعد اس کم سن جتنا نہ کوئی عالم ہے
نہ کوئی اس بات نہ سمجھا میں تفصیلیں چلا گیا تو وقت چلا ویسی تقریباً 4 سوالات کیتے ہیں ولید نے توڑے اور میرے 6 میں آقا 3 یا 5 یا 6 سال دے اس کم سن معصوم کو لوں 4 سوال کیتے ہیں حاکم وقت اپنی طرفوں مشکل ترین سوال بڑا مطمئن ہو کہ جعفر صادق نے جواب دیا اس لیے طرفوں مشکل ترین سوال نہیں دراؤنا چاہتا ورنہ وقت چلا ویسی امام نے جواب دیتے اور جدہ 4تھا سوال کی دستا تے حیران ہو گئے میرے آقا دے جملہ سن کے تے توڑے اور میرے 5ویں آقا دی طرف ایک کے فرمے دے اے محمد باقر مبارک ہوئی میں ولید ویکھ رہا تیرے بعد اگر زمانے تے کوئی علامہ کہلاون دا قابل ہے تو ایک کم سے بچہ ہے کون اقرار کر رہے جڑا معصوم نہیں سمجھتا جڑا مصدر امامت دا وارث نہیں سمجھدا تو میرے محترم سامعین تو اور میرے اس امام نے پہلا وقت اپنے دادا امام زین العابدین امام محمد باقر علیہ السلام نال وقت گزار کے کائنات تک پہنچائے چند سال اپنے دادا نال بسر کیتے اگر 80 ہجری ہوئے یا 81 ہجری ہوئے 95 ہجری تک 14 سال اپنے دادا علی زین العابدین دی گود اچ بسر کی پھر اپنے بابا امام محمد باقر علیہ السلام نے نام تو میرے آقا نے وقت بسر کی خود امام نے جنہیں میں چند جملے عرض کرنا چاہنا ایک دا خود مقام امامت اور مقام معصوم توڑے اور میرے 6ویں آقا نے کیا بیان کیا اسا اہل بیت اطہار کون ہے اسا اہل بیت محمد کون ہے توڑے اور میرے آقا نے فرمایا یاد رکھو الاوصیاء ہم ابواب اللہ عز وجل الذی یؤتی منہا فرمایا اسا 12 بعد از پیغمبر او دروازہ ہیں جس سے جو گزر کے تسی اپنے خدا تک پہنچ سکتے ہو معصوم ارشاد فرمایا الخافیت میرے آقا دا فرمان ہے خود 6ویں آقا نے مقام امامت کیا بیان فرمایا مقام عصمت کیا بیان فرمایا فرمایا اوصیاء خدا بعد از پیغمبر اسا 12 آئمہ ابواب اللہ اسا خدا تک پہنچن دا دروازہ اللہ نے اسا علی اور اولاد علی نو بنا اسا او دروازہ ہے اسا او رستہ ہے اسا او صراط مستقیم ہے جس تو گزر کے تسا اپنے رب تک پہنچ سکتے اسا مخلوق نو خدا نال ملاون دا ذریعہ اللہ نے اسا اہل بیت اطہار کو کرا پھر میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں وَلَوْلَاهُمْ مَا عُرِفَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ دنیا والو اگر علی اور اولاد علی یہ معصوم نہ ہوتے تمہیں معرفت خدا نصیب ہی نہ ہوتی اگر یہ اوصیاء خدا نہ ہوتے اگر یہ وارث پیغمبر نہ ہوتے اگر یہ اوصیاء خدا اگر ہم اہل بیت نہ ہوتے معرفت خدا لوگوں کو حاصل ہی نہ ہوتی اور پھر دوڑے اور میرے آقا فرما رہے نحنو شجرۃ النبوہ شجرہ نبوت اسا انبیاء دا درخت نبوت دا شجرہ اللہ نے اسا اہل بیت اطہار نہ بڑھائے وبیت الرحمہ فرمایا رحمت دا مرکز رحمت دا گھر اسا اہل بیت اطہار مفاتیح الحکمہ حکمت خزانے اسا اہل بیت اور معدن العلم اللہ نے اسا 14 نو علم دا معدن قرار دیتا معدنیات معدن کیا ہے خزانہ جسے جو کوئی شے حاصل ہوئے فرمایا معدن علم اسا ہیں اور پھر میرے آقا فرما رہے مختلف الملائکہ جنہاں نے دروازے تے ملائکہ دی آمد و رفت جاری رہے وہ اسا اوصیاء پیغمبر جنہاں نے دروازے تے معصوم فرما رہے تو
اور میرا آقا فرما رہے ہیں جو مقام اہل بیت کیا ہے، مقام معصومین کیا ہے، مقام ائمہ کیا ہے. اور مصیبت یہ ہے یا سا امامت اس انداز بیان کر رہے ہیں جو توحید تک پہنچ کے، یا سا پھر مقصر ہو رہے ہیں جو اپنے جیسا نہ غالی بن نہ مقصر بن، علی دا شیعہ بن کے زندگی بسر. مقام توحید، مقام نبوت، مقام امامت خود امام نسا کے گئے. وہ پچھلے دن میرے کو ایک بندے سوال کی تھا کہ خود جو فرمائے پیغمبر اعظم نے کہ علی تو قسیم النار والجنہ، اگر علی جنت اور جہنم تقسیم کرن والے تو علی رزق تقسیم کرن والا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس تو کیوں انکار کر دے ہو؟ میں آکھیا اگر پیغمبر یا خود علی فرماوے دے سانو کیا انکار کنا ہی نہیں فرمایا جو رزق تقسیم کرن والا میں علی ہاں. اتنا فرمائے حدیث مل دے اگر کائنات رزق پہ کھان دیئے تا 14 دا صدقہ رازق وہ ہے جڑا 14 دا بھی رازق. خود معصوم نے تعارف کرائے مقام توحید کیا ہے، مقام ائمہ کیا ہے، مقام معصومین علیہ السلام کیا ہے. خود دوڑے اور میرے آقا فرما رہے ہیں جنہ دے دروازے اندے ملائکہ دی آمد و رفت جاری رہے، وہ صحبیل بیت اطہار ہیں. فرمایا وَمَوْزِعُ سِرِ اللَّهِ، فرمایا اللہ دے راز اساں بارہ ہیں. دوڑے اور میرے آقا فرما رہے نحنو حرم اللہ الاکبر، اللہ اکبر. دوڑے اور میرے آقا دا جملہ نحنو حرم اللہ الاکبر، فرمایا اللہ دا سب تو بڑا حرم اسا 12 تے 14 ہے، اسا حرم خدا ہے. وَنَحْنُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَنَحْنُ عَهْدُ اللَّهِ. دوڑے اور میرے آقا پہ فرمائے کلا میں جعفر صادق نہیں، اسا 12 اللہ دا وعدہ ہیں. فمن وفا بعہدنا فقد وفا بعہد اللہ ومن خفرها فقد خفر ذمت اللہ وعدہ. اللہ دا وعدہ اسا 12 تے 14 ہے. جے ساڑے نال وفا کی تھی اس اللہ دا وعدہ پورا کیتا. فرمایا جے ساڑے نال دشمنی کی تھی اس اللہ دی اطاعت والا وعدہ توڑ چھے. معرفت خدا دا ذریعہ سا ہے. اور پھر میرے آقا فرما رہے ہیں نحنو ولاد امر اللہ وخزنۃ علم اللہ. چھواں آقا پہ فرمائے ہیں اللہ دے حکم نو نافذ کرن والے اسا 14، حکم خدا نو زمین تے نافذ کرن والے اسا 14. پھر دوڑے اور میرے آقا پہ فرمائے ہیں اللہ دے علم دا خزانہ اسا اوصیاء پیغمبر. پھر دوڑے اور میرے آقا پہ فرمائے نو دنیا والو ان اللہ تبارک و تعالی اخبر العباد بطرق الہدا. اس خالق نے ہدایت دے رستے اپنے بندے نو دسا چھوڑے. اس خالق نے رستہ ہدایت ہادیہ دی پہچان راہ ہدایت صراط مستقیم اللہ نے اپنی مخلوق نو دسا چھوڑے. وَشَرَعَ لَهُمْ فِيهَا الْمَنَارِ، اور خالق نے اے رستہ ہدایت اور صراط مستقیم مخفی نہیں رکھیا، روشن چراغاں دی طرح اللہ نے اس دین اور ہدایت دے نظام نو کھول کھول کے بیان کر چھوڑے. اور پھر میرے آقا فرما رہے ہیں وَأَخْبَرَهُمْ كَيْفَ يَسْلُقُونَ، حتیٰ کہ اپنی مخلوق نو اللہ نے اتنا بھی دسا چھوڑے جو تسا اس ہدایت دے رستے تے چلنا کی. ہدایت واضح ہے، ہادی واضح، صراط مستقیم واضح. اگر وقت ہونا تو مزید میں چند جملے عرض کرتا، لیکن آخری پیغام اس امامت دے حوالے نال اور پھر امام دی وصیت دے چند جملے. فرمائے ان اللہ عز و جل اوضحا بآئمت الہدا من اہل بیت نبینا عن دینے. فرمایا اللہ نے اہل بیت پیغمبر جو انہا معصوم ہادیاں دے ذریعے اپنا دین کھول کھول کے بیان فرمائے. اللہ نے اوصیاء پیغمبر دے ذریعے
اسا وارثان پیغمبر دے ذریعے اللہ نے اپنا دین کھول کھول کے بیان فرمایا وَأَبْلَجَ بِهِمْ عَنْ سَبِيلِ مِنْهَاجِ فرمایا اللہ نے اسا 12 ہادیاں دی شکل اپنے رستے نو اپنی مخلوق تے روشن اور واضح کر مجھے کوئی آنکھیں جو پتہ نہیں صراط مستقیم کیا ہے، مجھے کوئی آنکھیں جو پتہ نہیں نظام ہدایت کیا ہے. فرمایا اللہ نے اسا اوصیاء پیغمبر دے ذریعے، اسا آئمہ دے ذریعے، اسا اہل بیت پیغمبر دے ذریعے اللہ نے ہدایت دے واسط راستے نو روشن کر چھوڑیا. وَفَتَنَا فَتَحَ بِهِمْ عَنْ بَاطِنِ يَنَابِيِّ علم فرمایا علم دے چشمیاں دے باطن نو اللہ نے اسا 14 دے ذریعے کھول کھول کے بیان فرما چھوڑا. علم دا کوئی پہلو مخفی نہیں رہا. علم دے چشمے دے اندر جو کچھ مخفی ہا، جو کچھ باطن ہا، اللہ نے انہا علوم دے باطن نو اسا اوصیاء پیغمبر دے ذریعے خالق نے اپنی مخلوق دے ظاہر کر چھوڑا. فمن عرف من امت محمد واجب حق امام ہی وجد طعم حلاوت امام ہی. تو میرے آقا فرماتے ہیں دنیا والے یاد رکھو اہل بیت پیغمبر دے انہا ہادیاں دی جے معرفت حاصل کر لئی اس سے تا ایمان دا ذائقہ چکھے. حقیقی ایمان دا ذائقہ اس تو نصیب ہے جنہوں معرفت آل محمد نصیب. حقیقی ایمان دا لطف اس حاصل کیتا ہے جنہوں در سیدہ دی پہچان ہو جائے. حقیقی معرفت اور حقیقی حلاوت ایمان فرمایا اس تو حاصل ہوئے جے اہل بیت پیغمبر دی معرفت حاصل. میرے محترم سامعین ضروری ہے خود معصوم نے ارشاد فرمایا دنیا والے تک سادہ پیغام پہنچاؤ، سادہ کلام پہنچاؤ. اس واسطے جو میرے آقا فرماتے ہیں اگر دنیا تک سادہ کلام پہنچوئے دا لوگ ساری اطاعت کریں. اسادہ ان ڈکے دی چوٹ تے جھوٹی ہی بلے نے نا معصوم دا لے کے نہ کہیں کتاب اترے وید نہ کہیں تاریخ کوئی جملہ مل دے نا معصوم دا. حالانکہ معصوم تے جھوٹ بولن دا واجب روزہ باطل ہے. جان بوجھ کے جھوٹ بولیں دے اسا کوئی روایت ہے جڑا حوالہ چا پوچھے او مقصر او وہابی جڑا حقیقی کلام معصوم پیش کرے او نگاہ ساڑی نگاہ مقصر اور وہابی. اہل بیت اطہار تے جھوٹ نہ بول. جھوٹے فضائل انہاں دے گھر دے پاؤندے جنہاں دے اپنے ہوئن نہ جملے ہونا واسطے بڑھامنے پاؤندے. کئی علاقے دے وڈیرے دی خوشامد واسطے، کئی سردار دی خوشامد واسطے. وہ گلت عجیب ہے جیسے دروازے تو ڈیرے تو کتا بھاج کے لگے جو وڈا مرے سی اسا خوشامد کرنا دے. سائیں سردار صاحب آئے کھڑے اللہ سردار 14 نو بڑھائے جیسے دروازے تو سوالی خالی نہ بنجے. حضرت وال خوشامد کا بس جھوٹے فضائل گھران واسطے کاذب نو صادق آکھنا پاؤں دے، بخیل نو غنی آکھنا پاؤں دے، بزدل نو شجاعت بہادر آکھنا پاؤں دے. فضائل انہاں نے گھڑے ویندے جنہاں نے اپنے نہ ہوئے. اور اتھے جملہ آکھنا چاہنا جنہوں اللہ علی بنائے اور اسے واسطے اسے میرے 6ویں آقا دا فرمان ہے. اچھا حسد کدا کر دے بندہ حسد بندہ ادا کر دے دوسرے نال جدا اوش ہے اپنے کون نہ ہوئے. ہاں جی بندہ اس سے عالم نہ ہوئے بندہ حسد کرے سی. بندہ اس سے عزت دار نہ ہوئے حسد کرے سی. بندہ اس سے طرح زمیندار نہ ہوئے حسد کرے سی. بندہ اس سے طرح آزادار نہ ہوئے حسد کرے سی. بندہ اس طرح قوم و قبیلہ تے نیک اولاد نہ رکھ دو بندہ حسد. ادھا مطلب ہے حسد او کر دے جنہیں اپنے کول کئی شے دی کمی ہو. اسے واسطے 6واں میں فرمائے نحن المعصودون
پوری زندگی کائنات اسا 14 نال حسد کیتا ہے، اسا خینال نہیں کیتا، اسا محسود ہیں، حاسد نہیں۔ دنیا حسد کیتے، اسا آل محمد خینال حسد۔ اس واسطے تو دنیا اس کان کیتا ہے، انہاں کولو عزت تے مقام تے مرتبہ تے علم تے شرف تے فضیلت آئی نا، جڑی اللہ نے 14 نو عطا فرمائیے۔ کائنات حسد کرتی رہیے، اسا محسود ہیں، حاسد نہیں۔ علی والا ہو ہے جڑا محسود ہوئے، حاسد نہیں۔ زندگی ایڈی سونی گزار، محنت اتنی کر، عزتدار اتنا بن، شرافت اتنی اپنا، علم جتنا وارد ہو، امانت و دیانت و صداقت جتنا وارد ہو، جو تیری سیرت میں کہ لوگ 6ویں دے حق جو دعا کریں۔ اس امام دا جملہ ہے، میں انہیں عرض کر سا اگر موقع ملا تھا، 6واں آقا فرمائے زندگی نہیں گزار، تینوں ایک کے لوگ آکھیں اللہ بھلا کرے جعفر صادق دا اپنے شیعہ دی کیڑی سونی تربیت کر، سیرت تیری ویکھیں، ذکر اسا 14 دا کرے۔ تو میں چاہتا یقیناً شہادت دی نسبت ہے 15 اور 25، یہ 2 ایام اس مہینے نے منصوبے میرے امام دے نال، اور جدہ کوئی دنیا تو ٹوڑے، کائنات تو ٹوڑے، لوگ پوچھتے ہیں سجن پتہ کرے دیں وہ دی وصیت کیا ہے، اور کوشش کر دیں محبت کرن والے جو مرحوم سجنہ دی وصیت دے عمل کریں۔ میں اپنے امام دیا وصیتاں دے چند جملے جناب دے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ جڑا امام آج دنیا تو ٹر رہے یا 5 شوال انہا ایام ہے چونکہ 2 ایام دی نسبت ہے امام دار، ہاں تو آؤ ایکھو اس امام نے دوارے اور میرے واسطے صاحبان ممبر، صاحبان محراب، گھر دے سربراہ، اللہ دی کائنات دی زندگی گزارن والے دوارے اور میرے آقا نے جنیاں وصیتہ فرمائیاں۔ پہلی وصیت ان الرجل منکم اذا ورع فی دینہی، جڑا جملہ ہونے میں عرض کر رہا ہوں، فرمایا جیڑا بندہ اپنے دین دے معاملے جتنا متقی ہوئے، وہ صدق الحدیث سچ بلیندہ ہوئے، وہ عد الامانہ امانت دار ہوئے، وہ حسن خلقہ ہو حسن اخلاق کا مالک ہوئے، کیلا حاضا جعفریون تیریاں 4 خوبیاں دیکھ کے جو دین دے معاملے خوف خدا رکھ دے، ہمیشہ سچ بولے دے، امانت پوری کریں دے، لوگاں نال حسن اخلاق نال پیش آنے، تیرے 4 کم ویک کے بندے آکھیں حاضا جعفریون۔ 6واں پہ فرمائے دیں تیرا تقوی ویک کے، تیری صداقت ویک کے، تیری امانت ویک کے، تیرا اخلاق ویک کے بندے آکھیں نہیں امین اس واسطے جو جعفری ہے، یہ صادق اس واسطے جو صادق دا غلام ہے، یہ متقی اس واسطے جو جعفر صادق دا شیعہ ہے۔ فرمایا تیری 4 خوبیاں ویک کے جدہ لوگ آکھیں نہاذا جعفریون ویسرنی ذالک۔ 6واں پہ فرمائے دیں یہ جملہ سن کے میں 6واں بہت خوش ہوں گا، جدہ تیری امانت و دیانت اور صداقت ویک کے یسرنی ذالک، فرمایا جملہ میں جعفر صادق نو بہت خوش کر دے وَيَدْخُلُ عَلَيَّ مِنْهُ السُّرُورِ۔ توڑا اور میرا 6واں آقا پہ فرمائے جدہ لوگ آکھیں امین ہے چونکہ جعفری ہے، صادق ہے چونکہ جعفری ہے، متقی ہے چونکہ جعفر صادق دا شیعہ ہے، اخلاق حسنہ دا مالک ہے چونکہ جعفری ہے۔ فرمایا خوش بھی ہونا اور جملے سن کے میں جعفر صادق اپنے سینے ٹھنڈا کر خوشی محسوس کرے۔ وَإِنْ قَانَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ دخل علیہ بلاؤہ و آرہو۔ فرمایا گئے دے برعکس ہوئے، توجہ فرمائیے جناب میں، فرمائے دے برعکس ہوئے کیا مطلب ہے؟ ہوئے جعفری، لوگ جعفری آکھیں تے بدیانت، لوگ جعفری آکھیں تے جھوٹا، لوگ جعفری آکھیں تے خائن، لوگ جعفری آکھیں تے زمانے دا سب تو وڈا بد اخلاق۔ شیمہ پہ فرمائے تیرا کردار ویک کے میں تو دکھ پہنچے، میں جعفر صادق دا دل دکھ ہی ہوندہ ہے،
اور اگر کوئی آکے حال ادب جعفر تیری بد دیانتی تے بد اخلاقیاں ویکھ کے جدہ کوئی آکے کیا ایو امام جعفر دا ادب اور سیرت ہے؟ یہ کیا مطلب ہے؟ شیعہ ہر کوئی کرے تو تا نہ کر پھر جتنا مقام و مرتبہ زیادہ اتنی ذمہ داری زیادہ جتنی عزت زیادہ اتنی ذمہ داری زیادہ عام فردی ذمہ داری کچھ اور ہے گھر دا سربراہ ہوئے وہ دی ذمہ داری کچھ اور ہے علاقے دا سردار ہوئے وہ دی ذمہ داری کچھ اور ہے صاحب محراب ہوئے امام جمعہ ہوئے وہ دی ذمہ داری کچھ اور ہے صاحب ممبر ہوئے وہ دی ذمہ داری کچھ اور ہے ہن ہر بندہ ویکھے جو میں کنے مقام تے کھڑا اور انہاں دعا چیزاں نو مد نظر رکھ کے سوچے جیلی شہادت مناون آج صفحے ادا تے آیا بیٹھا میں چھویں تے دل دی ٹھنڈک دا سبب ہاں یا میں صادق دی ذات نو دکھی کرن دا سبب اگر میرے منن والے تیری امانت و دیانت و صداقت ویکھ کے لوگا کہ ہذا جعفریون اور دوسری روایت خود میرے آقا نے فرمایا تیری امانت و دیانت و صداقت ویکھ کے لوگا کہ خدا بھلا کرے جعفر صادق دا اپنے منن والے دی کیڑی سونی تربیت کر کے خطاکار ہیں گناہگار ہیں معصوم نہیں لیکن حکم ہے کم از کم کوشش تا کر متوجہ تا ہو اور پھر میرے آقا نے ایک مقام دے اپنے شیعہ دی صفات اور انہوں نے حکم کرنا ارشاد فرمایا اتقوا اللہ وہ میرے شیعہ تقوی الہی اختیار کیا اتقوا اللہ وخونوا اخوتا بررا توڑے میرے آقا پہ فرمانے آپا سے ایک دوئے دے نیک بھائی بنو ایک بیدے بھائی کیڑے بھائی نیک بھائی بنو متحابین فی اللہ فرمایا توڑے ایک بینال محبت دا سبب اللہ دی ذات ہو کوئی توجہ فرمائیے جناب کہنال محبت دا سبب ہوئے تا اللہ کہنے نال دشمنی ہوئے تا سبب کیا مطلب ہے اللہ اور اللہ نے معصوم نمائندے جیسا کہ میں پیچھے عرض کر گیا نحنو ابواب اللہ اس واسطے فرمایا توانی محبت دا سبب اللہ دی ذات متواصلین متواضعین متراحمین فرمایا تے بھرائی ہو جائے بنو ایک بے نال صدا رحمی کرو ایک بے دی خیر خائی کرو ایک بے نال آجزی نال پیش آؤ اور اگلا جملہ سننا امام دا وَتَدَابَرُوا فرمایا ایسے مومن بھائی بنو ایک بے دی زیارت کی تھی کرو ایک بے دی ملاقات کی تھی کرو ایک بے کول آئے گئے کرو اور ایتھے جملہ کرا معصوم پہ فرمینے جیڑا کہیں مومن دی زیارت واسطے جائے ریاکاری نہ دکھلاوا نہ ووٹ کھڑا کرن واسطے نہ برادری سمجھ کے نہ فرمایا مومن دی زیارت واسطے جائے علی والا ہے جعفری ہے بیمار ہے عیادت کر رہا پریشان ہے لازا بے آوا آج زیارت کرائے انہیں کول بے آوا دکھی ہے پریشان ہے ضعیف ہو گئے ہائے بستر بیماری دی ہے لازا بے آوا تاکہ انہیں خوش ہو جائے چھوہ پہ فرمینے تے زیارت کی تھی مومن خوش ہو گیا صادق فرمینے تے مومن دی زیارت نہیں کی تھی اسا 14 دی زیارت دا ثواب اللہ کرے نام ہے آمال ازادہ 500 میل کر کے خوش آمد جنازہ پڑھ دے ہیں تے غریب مومن دے جنازے کو لو پتہ ہی ہوئے چپ کر کے لگ وے دے ہیں میں آدھا کم از کم راہ وے دے ہیں زندگی کوئی ایک دائی ہو جائے جنازہ چپڑ جہاں تارو فقط جعفری ہوئے زیادہ مجبوری آدھے ہیں صحیح آئے ہیں بھاج کے منہ وکھا آؤ حاضری لوا آؤ 500 میل 400 میل پیٹرول ڈیزل جلا کے ریاکاری دے جنازے نالو بہتر ہے وطن تے اس مرحوم دا صدقہ دے چاہا 20,000 دا پیٹرول جلائی کھلے کٹ فائدہ نہیں ہویا جو ہائی ریاکاری
دے وہ وطن تے کہیں تسے نو پانی چا پلا، کہیں بھکھے نو کھانا چا کھلا، کہیں بے لباس نو ایک لباس نیتیو چا کر۔ وہ سرگودا جھنگ ملتان بکر ڈیرہ غازی خان دے سجن دی طرفو صدقہ معصوم پہ فرمینے کہیں ایک سجن دا دیتو یا صدقہ اللہ قبول چا کرے، فشار قبر معاف کر چھوڑے۔ بھئی زندگی جھکی ہو جائے جنازہ تو ہوئے، جنہیں نال تعلق فقط جعفری ہوئے، نو دی اولاد جان دی ہوئے نہ سجن۔ پتہ لگی حسین دی مانو صدیق کبرا مندہ آ، جعفری سمجھ کے جنازہ چپڑ۔ ہو سکتا ہے تیری زندگی دی عبادت تے بھاری ہو جائے۔ ایک بینا معصوم وصیت پہ کر دیں، ایک بے دی زیارت کیتی کرو، وَتَذَاقُوا وَتَذَاقَرُوا وَأَحْيُوا أَمْرَنَا۔ اور اگر جولا معصوم پہ فرمے دیں تی جدہ ایک بے نال ببونا اسادہ کلام ایک بے نو سنایا کرو، ساڑھے فرمان ایک بے نو سنایا، ساڑھے سیرت ایک بے تک پہنچا، ساڑھے فضائل ترائے چیزاں شان فرمان دے ارمان پوری ذمہ داری نال عرض کر رہے ہیں جملہ معصوم پہ فرمے نے جیڑی محفل جبے کے دو بندے ایک بے نو ساڑھا فرمان چا سنا میں تے او عمل چا کریں 60 سال دی عبادت تو افضل۔ دوسرے مقام تے معصوم نے فرمایا اس محفل دی حفاظت ملائکہ کا، جتھے دو رل کے ساڑھے منن والے بہ کے، اس واسطے فرمایا ایک بے نال ملاقات کرو، ایک بے نال گفتگو کرو، اور ساڑھے عامر دا احیاء کرو۔ ساڑھے عامر دے احیاء تو کیا مراد ہے؟ ساڑھا دین لوگاں تک پہنچا، حلال و حرام کیا ہے، 14 دی سیرت کیا ہے، اور پھر توڑے اور میرے آقا نے فرمایا اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، وَآسِنُ الرُّقُوَ وَالسُّجُودِ۔ چھواں پہ فرمینے سونا خشوع و خضوع نال رکوع تے سجدہ کرو، سونا رکوع سونا سجدہ آسان طریقے نال خشوع و خضوع نال۔ پھر میرے آقا پہ فرمینے نَخُونُ اَتْوَا عِبَادِ اللَّهِ، فرمایا متقی اور پرہیزگار اللہ دی اطاعت کرن والے بنو، فَإِنَّكُمْ لَن تَنَالُوا وِلَایَتَنَا إِلَّا بِالْوَرْعَ۔ توڑے اور میرے آقا پہ فرمینے ساڑی ولایت و محبت دونوں حاصلی نہ اسی جب تک متقی نہ بنسو۔ فرمایا متقی بنو، اطاعت خدا کرو، وَلَن تَنَالُوا مَا عِندَ اللَّهِ إِلَّا بِالْعَمَلِ۔ فرمایا ساری ولایت حاصل کرنا چاہتے اور محبت تو تقوی۔ اور توڑے اور میرے آقا فرمینے اللہ دے خزانے جو کچھ ہے عمل دے بغیر تو انہوں نہ مل سکتے۔ پھر توجہ فرمائیے جناب، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اللہ نے جتھے جنتیاں دا ذکر فرمایا قرآن یا کامیاب لوگاں دا ذکر، ایمان نال اللہ نے عمل دا ذکر فرمایا۔ اس واسطے فرمایا اللہ دے خزانے جو کچھ ہے بغیر عمل دے حاصل نہ کر سکو۔ وَإِنَّا شَدَّ النَّاسِ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ وَصَفَ عَدْلًا وَخَالَفَهُ إِلَى غَيْرِهِ۔ اور میرے آقا پہ فرمینے بروز معاشر سب تو زیادہ حسرت اس بندے دی ہو سی جیڑا سانوں یا سارے خدا کو چھوڑ کے غیر دے دروازے دے۔ کامیاب ہے وہ بندہ جنہاں نو معرفت خدا حاصل ہو جائے، کامیاب ہے وہ بندہ جنہاں نو معرفت اولیاء حاصل ہو جائے۔ اور پھر میرے آقا فرما رہے ہیں بس آخری دو جملے، فرمایا رحم اللہ عبدان حببنا الی الناس۔ اور میرے آقا پہ فرمائے اللہ اس بندے تے رحم کرے جیڑا اپنے قول و عمل نال لوگاں دے دل جسا 14 نو محبوب بنائے۔ اللہ
کردار سیرت اور عمل نوے کہ لوگ 14 نال محبت کریں وَلَمْ يُبَغِّضُنَا إِلَيْهِمْ اور پھر میرے آقا نے فرمایا اللہ رحم کرے اس بندے دے جڑا اپنے کردار نال لوگاں دے دلے جسا 14 دی محبت پیدا کرے اور اپنے کردار دی وجہ تو 14 دے دلے غیران دے دلے ساڑے بغض دا سبب نہ بنے اگر شیعہ انجی ہوندے تو بس انجے ٹھیک ہے یہ کم تولن والا دھوکہ اور فراڈ کرنے والا ذخیرہ اندوزیاں کرنے والا 14 تے ظلم اور ڈھیر سارے اور تو سا اپنے ڈھیر سارے لوگاں میں جاندہ وہ آدھے سائی جدہ تو سا طالب علمہ کھول دے علماء کھول دے نجفی صاحب کھول بان آلے نو بے دے آئیں نا تا سا پر باش ہوئے بجائے ساری زندگی نا نجفی صاحب دا چاہے تے گلہ کیتیاں استاد علماء دیاں تے گلہ کیتیاں پیر فضل شاہ صاحب دیاں تے دیدہ حق کھا گئے بیرادی جائیداد تے قبضہ کر گئے وہ جو خبرنا نجفی صاحب دے کول باسی سوری زندگی علماء دی مجلس کرامن والا نہ حج کرے نہ خمس و زکات دے نہ ہمسائے دا خیال نہ برادری دا خیال علاقے جس تو وڈا ظالم کوئی نہیں غاصب کوئی نہیں جتھے یتیم دا پلاٹ ملے قبضہ حق کے سادات دا ڈاکو بیوہ بھابی نو گھر جو بجا چھوڑے 3-4 شادیاں کر کے پہلے رول دے ودے نونا دے تے تن دا لباس کوئی نہیں جلسہ علماء دا کرے کھلے خیرانوں کی میں پتہ لکسی اہل علم دی صحبت کیا ہے 14 دا کردار کیا ہے صرف کسی طالب علم و مجلس دے اولا لینا کافی نہیں فقط علماء دا جلسہ کرا دینا کافی نہیں اگر سیرت و کردار اس تبدیلی نہیں جدہ تیرے اور میرے عمل دی وجہ تو علماء نال لوگ نفرت کریں تے جہنے عمل دی وجہ تو لوگ 14 نال نفرت کریں ذمہ دار کون ہے لطف تتاہا کہ یتیم نمال ہتھیں لگ گئے آپ ون کے اس نو دیا میں مال تیرا ہی پہنچا میرے کھولے میں غاصب نہیں بڑھدا کہ بندہ پوچھے کون ایڈی رحم دلی کرنا لاکھ آوادی گوادی دسن جعفری ہے فرمایا تھا کہ تیری وجہ تو لوگاں دے دل لئی ساڑی محبت بندے ذریعہ بنا لے بس میں محرم دا بانیاں عابد حسین پڑھ جائے قبلہ جوادی سے پڑھ رہے جی میں انیس شاہ صاحب نو پڑھائے جی میرے ماں باپ دی برسی دا نجفی صاحب ساری زندگی پڑھ دے آن جی میں تا جی جدہ ہی بلائے علماء نو بلائے نہ خمس نہ زکاة نہ حج نہ حلال نہ حرام یہ بندے دا کردار علماء تو لوگاں دی دوری دا سبب بندہ پہ وہ 14 نو چوکھا منسی فرمایا کائنات دا بدبخت دے ہو بندہ جدے کردار نو ایک کے لوگ اسا 14 تو نفرت کائنات دا عظیم انسان ہوئے جدہ عمل ویک کے لوگ اسا 14 نال محبت 2 دفعہ لتھیاں بھیرا دی مقتل چالی دیاں دیاں کافی پڑ گیا برادر بزرگ تشریف فرمائے انہوں نے اجازت نال حاضر ہو گیا میں دوسری مجلس نہ پڑھنی ہوندی میں قدہ انہوں نے اتنا انتظار نہ فرہدا 2 دفعہ لتھیاں بھیرا دی مقتل 11 محرم 20 سفر مظلوم بڑے گزرے کائنات کہیں مظلوم نو پتر رنے حسین کہیں مظلوم نو دھیاں کہیں مظلوم نو سجن ہوں دیر کئی مظلوم جنانو غیر ہی رون دین لیکن رونا لے ہوں دیتا انسان نہ کائنات دا او مظلوم حسین جنو آسمان ہی رنے جنو زمین
سیب لحوف دے جملہ لکھے کہ ذاکر خطیب دی محنت نہیں جلے چوکتے آقا دے جملے جدا قیدہ نبھا کے اللہ نہ باکر دا قیدی بابا مدینے دے باہر جتھے لوگ اکٹھے ہوئے نا کہ خطبہ پڑھے سید سجاد اس خطبے جو میرے آقا دے جملے موجود ہیں میں اندہ پترہ جڑا وردیاں دریاواں دیاں کدھیاں تے دستا مارے انجے معلومیت بیان کریں دے ایمان کرے دے میں اندہ پترہ جنو آسمان رندے میں اندہ پترہ جنو زمین رندی میں اندہ پترہ جنو ہوائج پرندے رندے میں اندہ پترہ جنو سمندر دیاں مچھلیاں رندی ایک جملہ امام نے فرمائے میں ادھا ترجمہ ان کریں درانا فرمایا آکھ آمن دے لائق نہیں جڑی میرے باب حسین دے غم میں نہ رو کائنات دیاں بستیاں اجڑیاں کائنات دے گھر اجڑے ہر اجڑا وصف ہے نہیں بسا تا بدور دا ویڑا انج لٹ ہے نا نانے دی امت دعا مانگ شالا پردے بیٹھی ہوئی ہستی جلدی تشریف لے آوے وسے ویڑا سادات دا دو دفعہ لتھیاں بھیرا دی مقتلے 11 محرم 20 سفر فرق بڑھے جدہ 11 نوائیے ہاتھ پسے گردن آن جدہ 11 نوائیے بھیرا ٹکڑے تقسیم آپ جملہ درانا خدا تنو لے جائے کربلا چلو اس ویلے تک موت نہ آوے جب تک فرزند زہرا دی زیارت نہ کرے آج کائنات تو اپرا وسطہ پہ بدول دا زخمی بچڑا کربلا وجویخ جنت دا ماحول جنت دا ٹکڑا سردار جنت دا روزہ لیکن حکم ہے نا باب الراس سراندی آلے پاسے ہوں توڑے گلو پشتا جدہ بہن میں لینا یس ٹکڑے تقسیم آپ پتہ نہ لگدا سراندی کیڑے پاسے جدہ 11 نوہ لتھیے نا بھیرا ٹکڑے تقسیم ہاتھ دے بھیرا دے قاتل ہس دے کھڑے ہیں پشتی کھڑی آئی انت الحسین مدینے آلہ حسین تو دو جی دفعہ بھیرا دی مقتلے 20 سفر انہیں میرے بھائی پہ پڑھ دیں جڑے جملے وہ چھوڑ گئے میں وہ مکمل چکرہ 8 سفر قافلہ شامی چٹر رہے 20 سفر چہلم منائے کربلا جڑے کربلا دے زوار بیٹھے گواہی دے سر میں گناہگار رکھا نہ لٹھے جڑا بندہ پہلی دفعہ کربلا ویندے نا ہوائی سفر ہوئے بساں دے ہوئے پیدل ہوئے پہلی دفعہ ونجن والے زوار سالار دے سنگتیاں گلو پچھتے ودے ہوندے حالے چوکھا پن دے کربلا سکھ دے ودے ہوندے کدا راسی مظلوم دا روزہ دیسا پتران دی پرچامنی جدہ دو سکھ دا بدو نہیں جدہ بہن مل لینا یس ایک بزرگ مسیب خان دے جملے دل مندے شام تو لے کے کربلا ہی جو 12 دن دا سفر ہے پوچھ دی دائی اسی آئے سجاد حالے کربلا چوکھا بند می سفر دی سوائی جدا کربلا کربلا دے بندے دے اکل مار کے بھیا دیئے سجاد میں نو لگ دے کربلا آ گئی یہ بھی اما قید تھی اطلاع
اس علاقے دے غیرت مندوں رو کے بیا دیے سجاد اطلاع کہنے نیتی مینوں بھرا دے خون دی خوشبو میرا دے دل نال کھونے مینوں لگ دے میرے حسین دی کربلا آ گئی یہ پھپھی اماں آ گئی کربلا میں ترائے جملے آدھرانا تھکی ہوئی شام دے سفر مکی ہوئی بازارات دربارات سادات مجمع تشریف فرمائے غیرت حیات جملے 54 سال دی زخمی تے ضعیفہ دی کربلا دی خاک شفاعت جھڑ کے پیا دیے سجاد میں نو شام دے پد مقاوے بی بی آدیے سجاد میں ڈرن دے قابل دے میں نو دے سارا میں بھراد پتران دا پرسان اڑے میں نو بازار مقاوے پترانہ سارا لے کے ٹوری چند قدم سفر کی دیروں کے کھڑا دے اماں ایو ہی مظلوم بھراؤ دی قبر جھڑ پئی پھر ایک جملہ پیادہ کربلا دے زوار گواہی دے سجدہ کربلا پہنچن بے وسوں کے دوڑ پہنچ جیڑے تھکے ہوئے زوار مظلوم دی قبر تے جھڑ پہنچ سینے نال لری لا کے آدن ساڑا سلام ہوئی میں آدھا تو 1400 سال بار کربلا دیا گلیاں جو بجدہ ودا میں جدہ میڑ ملے رہی ہے میرا دی قبر تے جھڑ پئی ہے سینے نال لاکھ بیٹھیا دیئے لاکھ شکر کائے قبر آتا بڑا نبی دا بڑھنا صحابی مدینے سنے بدرود گلشن تے لٹ پے زوارانو نالا کے کربلا مظلوم دی قبر تے نہیں آیا سدھا فرات دے کنار آدھا غسل زیارت پہ کر دین کربلا دے بندے دوین بلا گئے شبیر جاگ بیڑ ملے لائی کوئی ایڈا دردہ غسل زیارت بھول گئے ساتھی دعا دے میرا بازو پکڑ مجھو مظلوم دی قبر تے بھوجا جدہ مظلوم دی قبر تے آئے جابر تو پہلے بھرا دی قبر تے آئی بیٹھی آئی جدہ مدت بعد سجر ملے سجرہ دو دکھی آنا ہوئے میرا کربلا تو شام شام تو کربلا سید سجان نو جیڑا پہلا سجر ملے او دانائے جابر